صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ سورہ قاریعہ سن کر انصاری صحابی پر خوف خدا کا غلبہ ہو گیا۔ یہ سورت 30ویں پارے میں، اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، قیامت کی دہشت کا تذکرہ ہے۔ قیامت آئے گی تو دنیا کی حالت کیا ہوگی، قیامت کے امتحان کے بعد کون کس حال میں ہوگا، اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم بھی کچھ سنتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ ترجمہ کنز ایمان، دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی ہے اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔ قاریعہ یہ قیامت کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، امام غزالی نے 100 سے زیادہ نام لکھے ہیں قیامت کے، ان میں سے ایک نام قاریعہ بھی ہے، اور یہ القاریعہ بنا ہے لفظ قرعن سے۔ ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ گرجدار آواز پیدا ہو، اسے کہتے ہیں عربی میں قرعن۔ اور یہ آواز جتنی زیادہ زوردار ہوگی اتنی زیادہ دل کو دہلانے والی ہوگی۔ آدمی غفلت میں ہو، توجہ کریں، غور کریں، اپنے دھیان میں بیٹھا ہے، اچانک گرجدار آواز سے دل کیسے دہل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، زور سے کوئی چھینک لیتا ہے تو آدمی چونک جاتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ انسان سویا ہوا ہے تو شور سے اچانک خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتا ہے۔ گاڑیوں کے جو ہارن بجتے ہیں جو بہت تیز ہوتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے، کان میں شائیں شائیں کی آواز آنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، تصور کیجیے جب سب لوگ کاروبار میں مصروف ہوں گے، کوئی گھر میں، کوئی بازار میں، کوئی تاجر تجارت کر رہے ہوں گے، کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، خواتین اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف، دوست باتیں کر رہے ہیں، اچانک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑنا شروع ہو جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کڑک کیسی ہوگی، وہ گرج کیسی ہوگی، وہ آواز کیسی ہوگی، وہ کتنا خوفناک دھماکہ ہوگا، اور دل کیسے دہل جائیں گے، اس وقت بدحواسی کیسی ہوگی۔ آئیے سنیے، سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس کا بیان ہوتا ہے۔ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى۔ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ ہے قاریعہ، یہ ہے کڑک، یہ ہے دل دہلانے والی، جس سے دل دہل جائیں گے، کلیجہ منہ کو آئے گا، بد
بدحواسی طاری ہوگی، مائیں دودھ پیتوں کو بھول جائیں گی. ایسا زلزلہ، ایسی کڑک، ایسی خوفناک تباہی. اللہ اللہ اللہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. چھوٹے چھوٹے اڑنے والے کیڑے برسات میں نکلتے ہیں نا، روشنی کی طرف لپکتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، بلب کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. پتنگے کہتے ہیں، پروانے کہتے ہیں، عربی میں ان کو کہتے ہیں فراش. یعنی جس طرح پروانے شمع پر یا بلب پر گرتے وقت بکھرے ہوتے ہیں، کوئی سمت طے نہیں ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے. قیامت کے دن لوگوں کا یہی حال ہوگا. جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. بدحواسی میں کوئی کسی طرف رخ کر رہا ہوگا اور کوئی کسی طرف. مزید ارشاد ہوتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. اللہ اللہ. دل دہلانے والی قیامت کی ہولناکی، دل دہلانے والی قیامت کی دہشت ایسی ہوگی کہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہوا میں اڑتے ہوں گے جیسے اون کے ریزے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. یہ ہوں گے مضبوط پہاڑ. انسان کا عالم کیا ہوگا، ہم کمزوروں کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے قاریہ، یہ ہے دل دہلا دینے والی، یہ ہے وہ خوفناک وقت جب پہاڑ بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک دن محفل نور سجی ہوئی تھی. مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی حاضر ہیں. غیب جاننے والے نبی، غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور عطا فرمایا. اب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ فرمایا ایک نورانی سینگ ہے. عرض کیا کتنا بڑا؟ فرمایا بہت بڑا. وہ ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے. پھر فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس سور میں 3 مرتبہ پھونکنے کا حکم فرمائے گا. پہلی پھونک ہوگی گھبراہٹ کی پھونک، دوسری پھونک ہوگی موت کی پھونک، تیسری پھونک ہوگی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی پھونک. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے پہلی بار تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، دوسری بار سور پھونکیں گے تو موت طاری ہو جائے گی، تیسری بار سور پھونکیں گے تو اب موت کے بعد دوبارہ اللہ پاک سب کو زندگی عطا فرمائے گا. ان 3 نفخوں میں سور پھونکے جانے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دیتے ہوئے فرمائے گا انفخ نفخت الفزع، گھبراہٹ کی پھونک مارو. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور کی ہولناک آواز سن کر زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے. ہاں جسے اللہ چاہے وہ محفوظ رہے گا. اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کی اس آواز کو لمبا کریں گے
काफी देर तक सूर फूंका जाता रहेगा। हौलनाकी के सबब पहाड़ चलने लगेंगे, जैसे बादल चलते हैं, यहां तक के रेजा रेजा हो जाएंगे, जमीन पर शदीद जलजला तारी हो जाएगा। जैसा कि सूरह नाज़िआत की आयत नंबर 6, 7, 8 में इरशाद होता है, यौम तर्जुफु राजिफा तत्बउहा रादिफा कुलूबु यौमइज़िन वाजिफा। जिस दिन थर थराने वाली थर थराएगी, उसके पीछे आएगी, पीछे आने वाली दिल उस दिन खौफ ज़दा होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, उस वक्त जमीन समंदर में फंसी हुई उस किश्ती की तरह होगी जिसे समुद्री लहरों के थपेड़े लगते हैं तो किश्ती के सवार औंधे गिरते हैं। उस वक्त दूध पिलाने वालियां दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, बच्चे दहशत के सबब बूढ़े हो जाएंगे, शैतान जमीन के किनारों की तरफ भागेंगे, मगर फरिश्ते उन्हें मार मार कर वापस धकेल देंगे। अजीब कोहराम होगा, लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, एक दूसरे को पुकार रहे होंगे। अभी लोग इसी हाल पर होंगे कि जमीन फट जाएगी। अब लोगों पर ऐसा खौफ, ऐसी दहशत तारी होगी कि उसकी कैफियत अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। फिर आसमान गली हुई चांदी की तरह फट जाएगा, सूरज चांद बेनूर हो जाएंगे, आसमान को उसकी जगह से खींच लिया जाएगा। मेरे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, जब तक अल्लाह पाक चाहेगा लोग इसी आफतो बला में मुब्तिला रहेंगे, फिर अल्लाह पाक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को नफ़ख़ाए सौक़ यानी सूर में मौत की फूंक मारने का हुक्म फरमाएगा। इस बार सूर फूंकने से आसमान वालों और जमीन वालों पर मौत तारी हो जाएगी। जिसे अल्लाह पाक चाहेगा उस वक्त मौत ना आएगी। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रब्बे जब्बार व कहार की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब, आसमान वाले मौत के घाट उतर चुके, जमीन वाले मौत के घाट उतर चुके, मगर जिसे तूने जिंदा रखा। अल्लाह पाक उन जिंदा रहने वालों को खूब जानता है, मगर फरमाएगा कौन कौन बाकी। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, या रब, तू जिंदा है, तुझे कभी मौत ना आएगी। तेरे सिवा अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हैं, हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और मैं भी जिंदा हूं। अब हजरत जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलाम पर मौत तारी की जाएगी, ये भी मौत का जायका चखेंगे। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए मालिक, जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलाम भी मौत का जायका चख चुके। अल्लाह पाक फरमाएगा, अब कौन बचा है? अर्ज करेंगे, मालिक तू जिंदा है, तुझे कभी मौत ना आएगी। तेरे सिवा अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं। अब पहले अर्श उठाने वाले फरिश्तों पर, फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम पर मौत तारी की जाएगी। अब सिर्फ अल्लाह वाहिदो क़हार बाकी होगा। वो बेनियाज है, ना उसका कोई बाप, ना उसका कोई बेटा, वही अव्वल वही आखिर है। अब अल्लाह पाक फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? जवाब देने वाला कोई नहीं होगा, खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह की जो सब पर गालिब। जमीन और आसमान को लपेट लिया जाएगा जैसे कागज लपेटते हैं, उस जगह की जमीन कोई और जमीन बिछा दी जाएगी, इस जमीन की जगह कोई और जमीन बिछा दी जाएगी, आसमान की जगह और आसमान बना दिया जाएगा। अब अल्लाह पाक 3 मर्तबा फरमाएगा, मैं हूं जब्बार, जिसे मेरा शरीक होने का दावा है सामने आए, उस वक्त कोई भी सर उठाने वाला न होगा।
اب مخلوق کو اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا جو پہلے قبروں میں تھے، اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے۔ جو پہلے زمین کی سطح پر مرے پڑے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے پڑے ہوں گے۔ پیارے نبی، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا، اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، پس وہ زندہ ہو جائیں گے۔ حکم ہوگا جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا انفخ نفخت البعث، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے صورتوں کو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار، تھرڈ ٹائم سور پھونکیں گے۔ اب تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم، تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں، تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی، زمین کھلے گی، سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے کاریہ، یہ ہے دل دہلا دینے والی، یہ ہے وہ قیامت جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر سنیے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، وہ دل دہلا دینے والی، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ یہ ہے قیامت، 50,000 سال کا دن۔ میدان محشر کی گرمی، لوگ پسینے سے شرابور، اتنا پسینہ کہ 70 گز زمین میں جذب ہوگا۔ جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی اوپر چڑھے گا، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک۔ کافر منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، پیاس کی شدت، اللہ اکبر، بیان سے باہر، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ 25,000 سال تک لوگ اسی حال میں ہوں گے، انتظار میں ہوں گے حساب کب شروع ہو۔ آخر شافع محشر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع کیا جائے گا۔ سورہ قاریعہ کی آیت نمبر 6 تا 11 میں اسی حساب کا ذکر ہے۔ چنانچہ آیت 6 اور 7 میں ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں، میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اسے اللہ کی عطا سے جنت دی جائے گی اور جنت میں پسندیدہ زندگی ہوگی۔ میزان کیسا ہوگا؟ نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی۔ دایاں پلڑا نیکیوں کا، بایاں پلڑا برائیوں کا، اور جو پلڑا بھاری ہوگا نیچے نہیں جائے گا، وہ اوپر اٹھے گا۔ دنیا میں تو بھاری پلڑا نیچے جاتا ہے نا، قیامت میں اوپر کی طرف اٹھے گا۔ اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے اعلان کیا جائے گا سعادت مند ہو گیا، اور اس کو عزت و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا، پسندیدہ زندگی کی طرف لے کر جائے گا، ہمیشہ کی زندگانی کی طرف لے جایا جائے گا، ہمیشہ کی صحت کی طرف لے جایا جائے گا، ہمیشہ کی جوانی کی طرف لے جایا جائے گا۔
جنت کی پسندیدہ زندگی کیسی ہے؟ کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں، اللہ میں حرص نصیب فرمائے۔ ذرا سے پلاٹ کے لیے غیر شرعی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے سے پلاٹ کے لیے نہ پلاٹ رہنا نہ پلاٹ والا رہے گا، اور جائز ناجائز لگے رہتے، زندگیاں اس میں ہی گزار دیتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں اس کو، اور پھر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جنت میں نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ موت آئے گی، سبحان اللہ۔ جنت اللہ نے بنائی ہے ایمان والوں کے لیے، کافر نہیں جائے گا جنت، کافر کے لیے جہنم ہے، اور فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جنت میں نعمتیں کیسی ہیں، اس کا کما حق ہو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نہ آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی، نہ کانوں نے سنا، اور نہ دل پر کبھی اس کا خیال گزرا، ایسی نعمتیں ہیں جنت میں۔ جنت میں جو محلات ہیں نا، وہ ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے، نہ تو اینٹ بجری اور گارا مٹی سیمنٹ، یوں ہوتا ہے نا۔ جنت کے محلات سبحان اللہ ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے ہیں۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، مشک کے گاروں سے بنی ہوئی ہیں۔ جنت میں پانی ستھرا صاف پانی، اس کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پاکیزہ شراب کی نہریں، اور ہر نہر میں سے نہر ہر جنتی کے محل کے نیچے سے گزرتی ہوگی، سبحان اللہ۔ ایسے لذیذ کھانے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جب تصور آیا کھانا فوراً حاضر ہوگا، پانی کی جیسے پیاس ہوگی فوراً پانی مل جائے گا، جتنا پینا ہے اتنا ہی آئے گا، دودھ، پاکیزہ شراب، شہد سب ہاتھ میں آ جائیں گے۔ جنت میں گندگی نہیں، جنت میں تھوک نہیں، جنت میں جو بدن کے اندر سے ہماری میل کچیل نکلتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر شخص کے پاس خادم کتنے ہوں گے نا، بڑا ٹور بنتا ہے کہ ہمارے تو 50 ملازم کام کرتے ہیں، ہماری فیکٹری میں اتنے ملازم کام کرتے ہیں، بڑا ٹور بنتی ہے نا بھائی، بندہ بہت آنر فیل کرتا ہے میرے اتنے ملازم، سبحان اللہ۔ جنت میں ہر شخص کے سرہانے کم از کم منیمم 10,000 خادم ہوں گے، سبحان اللہ۔ ہر خادم کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ، ہر پیالے میں رنگ رنگ کی نعمتیں۔ جنتی شخص جتنی نعمتیں کھاتا جائے گا لذت بڑھتی جائے گی۔ دنیا میں ہم کھاتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اچھا اگلی بار کھانا دیا جائے، کوئی پسندیدہ، مزہ نہیں آتا، یار کچھ اور کھلاؤ، سبحان اللہ۔ جنت کے کھانوں میں لذت کیسی ہوگی، ایک نوالے کے اندر 70 قسم کے ٹیسٹ ہوں گے، ایک نوالے کے اندر، سبحان اللہ۔ ہر ذائقہ دوسرے سے جدا، لباس پرانے نہیں ہوں گے، جوانی فنا نہیں ہوگی، فار ایور، ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں رہیں گے۔ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے، اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا میرے پیارے بندوں کو کھلاؤ، انہیں لذیذ کھانے پیش کیے جائیں گے، ہر لقمے پر علیحدہ لذت ملے گی، کھانے سے فارغ ہوں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا میرے بندوں کو پلاؤ۔ اب جنتیوں کو بہترین شربت پیش کیے جائیں گے، ہر گھونٹ پر علیحدہ لذت آئے گی، جنتی پینے سے فارغ ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اب مجھ سے مانگو تمہیں عطا کروں گا۔ جنتی عرض کریں گے یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوگا بے شک میں تم سے راضی ہوا، آج تمہارے لیے بڑا انعام ہے، ایسی عزت جو ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا، یہ سب سے بڑی عزت ہے کسی کے لیے، سب سے بڑی عزت۔ اور
یاد رکھیے جنت بہت بڑی نعمت ہے نا، جنت بہت بڑی نعمت ہے، مگر جنت سے بڑی نعمت میرے رب کا دیدار ہے۔ جہنم بہت سخت اور بہت عذاب کی جگہ ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہے، اس سے زیادہ تکلیف کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی کی ناراضی، رب کی ناراضی سب سے بڑا عذاب ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے؟ اس کی فرما برداری، اس کے حبیب کی فرما برداری میں۔ اللہ کی ناراضی کس میں ہے؟ نافرمانی میں۔ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اس کے حبیب کی نافرمانی کریں تو اللہ پاک کی اس میں سخت ناراضی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جنت کی پسندیدہ زندگی کی کچھ جھلکیاں۔ یہ کس کو ملے گی؟ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور خدا نہ خواستہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ سنیے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ جس نے گناہ کیے، اللہ رسول کی نافرمانی کی، نیکیاں کم ہوں گی۔ اگر اللہ پاک کی رحمت نہ ہوئی تو ایسا شخص قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدا بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے میٹھے اسلام بھائی، یا عاشقان رسول، جہنم اللہ پاک کے قہر و غضب کا مقام ہے۔ جہنم کی آگ نہایت گرم ہے۔ حدیث پاک میں ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اگر اس دنیاوی آگ کو پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کیا گیا ہو، اس دنیاوی آگ کو پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کر دیا گیا ہوتا تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ دنیا کی آگ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے، یا اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ میں دوبارہ نہ لوٹانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے قسمن کہا، اگر جہنم کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی کے سبب مر جائیں۔ روایات کے مطابق جہنم کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی، جلائی گئی، بھڑکائی گئی،
یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، 1000 سال تک دہکائی گئی، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو کالی سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ نری کالی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام بھی نہیں ہے۔ ہائے حسن عمل نہیں پلے، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، خوف دوزخ کا آہ رحمت ہو، خوف دوزخ کا آہ رحمت ہو، خاک طیبہ کا واسطہ یا رب، خاک طیبہ کا واسطہ یا رب، میرا نازک بدن جہنم سے، میرا نازک بدن جہنم سے، استغفر رضا بچا یا رب، استغفر رضا بچا یا رب، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ عفو کر یار صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر یار صدا کے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، سے کنارے
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ غیب جاننے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوگا اور اونچی آواز سے پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان، اس کی آواز بلند ہوگی یہاں تک کہ جبریل امی علیہ السلام سنیں گے، تعجب سے کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے عجیب بات ہے۔ جبریل امی علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ پاک فرمائے گا ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ پاک میں نے ایک آواز سنی، کوئی شخص جہنم کے گہرے گڑھے میں ہے، پکار رہا ہے یا حنان یا منان۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل مالک جو دروغہ جہنم ہے ان کے پاس جاؤ، انہیں کہو جو بندہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک علیہ السلام باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم پا کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک علیہ السلام ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس یا حنان یا منان پکارنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے، باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے، کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان پکارنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے مولا دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام نے معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم کے دروازے پر جائیں گے، حضرت مالک علیہ السلام کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے، دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جہنم کے سانپ بچھو لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیریں توڑ دیں گے، جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ گناہ
ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا اس بندے کو فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ بندہ تمام باتوں کا اقرار کرے گا، کہے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ پاک میں نے اپنی جان مقصود کی، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، میری آس نہیں ٹوٹی، میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ بولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا، یا اللہ پاک اب مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ یہ جہنم ایک سانس لے تو پتھر لوہے انسان کے درمیان فرق نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، ابھی ہم زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، کل بروز قیامت ہمارے اس دنیا ہی میں کیے ہوئے اعمال تو لے جائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خوب نیکیاں کمائی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، جماعت کا اہتمام کیا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوگا، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں پیش رہے ہوں گے، والدین یعنی ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، گناہوں سے بچتے رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، انشاءاللہ الکریم ہم جنت کے حقدار قرار پائیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، جان بوجھ کر نمازیں قضا کی ہوں گی، جان بوجھ کر رمضان کے فرض روزے قضا کیے ہوں گے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، سودی لین دین جاری رکھا ہوگا، ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا، مسلمانوں کو ستایا ہوگا، فلمیں ڈرامے دیکھے ہوں گے، اس میں وقت کو، آنکھوں کو، دل دماغ سوچوں کو برباد کیا ہوگا، ہمارے گناہوں کے سبب کل بروز قیامت اللہ پاک کی رحمت سے اگر محرومی ہو گئی، حضور کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی میں راحت پانے کے لیے، آرام پانے کے لیے یاد رکھیے
जन्नत में जाने के लिए हमें इस दुनिया में नेक अमाल करने होंगे, हमें नमाजें पढ़नी होंगी। सबसे पहले ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। अब अच्छे अमाल, आमनु व आमिलुस सालिहात, आमनु व आमिलुस सालिहात। कुरान पाक में कमोबेश 56 मर्तबा 56 टाइम रब्बे कायनात ने ईमान के साथ अच्छे अमाल का तज़किरा किया। हम ईमान वाले हैं, नमाजें भी पढ़नी, रोजे भी रखें, हज ज़कात की सआदत भी हासिल करनी, गुनाहों से भी बचना। याद रखिए, सच्ची तौबा गुनाहों को माफ करवाएगी और रब की रहमत का हकदार बनाएगी। हजरत फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स जन्नत का तलबगार है उस पर लाजिम है 5 कामों को मुसलसल करे। नंबर 1, खुद को तमाम गुनाहों से हर दम बचा कर रखे, क्योंकि अल्लाह पाक की नाराजी है गुनाहों, नमाज छोड़ने में, ज़कात तर्क करने में, हज फर्ज होने के बावजूद गफलत करने में, बदनिगाही में अल्लाह की नाराजी है, झूठ में अल्लाह की नाराजी है, गीबत में अल्लाह की नाराजी है, चुगली में अल्लाह की नाराजी है, माँ बाप का दिल दुखाने में अल्लाह की नाराजी है, किसी मुसलमान को बिला इजाजत शरी तकलीफ देने में अल्लाह पाक की नाराजी है, दाढ़ी मुंडाने में अल्लाह की नाराजी है। जी हाँ, सुन्नत वाजिबा है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब, गुनाहों में अल्लाह की नाराजी है। अब जन्नत का तलबगार है और गुनाहों में मशगूल है, ये कैसा तलबगार है? तो जो चाहता है कि अल्लाह पाक उससे जन्नत अता फरमाए, हजरत फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े आलिम अल्लाह के वली फरमा रहे हैं, खुद को तमाम गुनाहों से वो बचा कर रखे। नंबर 2, थोड़ी दुनिया पर राजी रहे, क्योंकि दुनिया की कसरत, माल की कसरत, स्टेटस के चक्कर में, बड़े बड़े मकानात, बड़ी बड़ी गाड़ियों के चक्कर में हराम खोरी में जा पड़ता है, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता है, उसके हबीब को नाराज करने वाले काम करता है, वो काम करता है कि कब्र में अजाब हो, क़यामत में पकड़ हो, जहन्नम में दाखिला हो, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह वाले फरमा रहे हैं थोड़ी दुनिया पर राजी रहे। और एक रिवायत में है, दुनिया को छोड़ देना जन्नत की कीमत है। तीसरी बात, जो जन्नत का तलबगार है, हजरत फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वो नेकियों का हरीस बन जाए, नेकियों का हरीस, माल के हरीस, खाने के हरीस, फैशन के हरीस, प्रॉपर्टी के हरीस, बड़े हरीस देखे रंग बिरंगे। कोई नेकियों का हरीस भी है? हाँ, अल्लाह वाले थे, मज़ारों में चले गए, यहाँ कहीं छुपे होंगे, हमें नजर नहीं आते। हम तो माल के हरीस हैं, हम तो शोहरत के मतवाले हैं, हम तो गाड़ियों के मतवाले हैं, हमें तो बड़े बड़े मकानात चाहिए। अल्लाह के बंदे, कब्र वसी नहीं करनी। अल्लाह अकबर। नेकियों का हरीस बन जाए जो जन्नत का तलबगार है। मजीद फरमाते हैं, जो जन्नत का तलबगार है नेक लोगों से मोहब्बत रखे। जो जन्नत का तलबगार है वो नेक लोगों के पास बैठे। जो जन्नत का तलबगार है नेकों से दोस्ती करे। जो जन्नत का तलबगार है वो नेकों की सोहबत में रहे, क्योंकि जब नेक लोगों की बख्शिश होगी तो ये अपने पास उठने बैठने वालों की भी शफाअत करेंगे और इन्हें जन्नत में लेके जाएंगे। दोस्त कैसे हैं हमारे? नमाजी हैं, क्यों दोस्त बनाया हुआ है? जिससे दोस्ती की है इसकी अकीदा ठीक है? नहीं ठीक, क्यों दोस्ती की? जिससे दोस्ती की हुई है माँ बाप का बदतमीज है, माँ बाप का नाम लेने की तमीज नहीं है, हमने क्यों दोस्ती की है? जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, रमजान के रोजे रखता है, अल्लाह का फरमा बरदार है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार है तो दोस्ती करें, नहीं है तो क्यों दोस्ती? क्या ताल्लुक है? जो अल्लाह रसूल का नहीं आपका बन जाएगा, मेरा बन जाएगा? नहीं बनता। जो अल्लाह रसूल का नहीं वो हमारा कैसे बनेगा? तो जो अल्लाह रसूल के प्यारे हैं, फराइज व वाजिबात व सुनन व मुस्तहबात के पाबंद हैं, नेकियां करने वाले, ऐसों को दोस्त बनाना चाहिए। अल्लाह के वली
فرماتے ہیں، یہ مشہور محدث فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث پاک میں ارشاد ہوا انت مع من احببت، انت مع من احببت، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں تو محبت کرتا تھا۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھیں، نمازیوں کی صحبت اختیار کریں۔ مزید فرماتے ہیں اگر تو جنت کا طلبگار ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کی دعا کیا کر۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ پاک سے 3 مرتبہ روزانہ جنت کا سوال کرے تو جنت خود اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا اللہ دعا کرنے والے کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ جو 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، جہنم خود اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ اس بندے کو جہنم سے محفوظ رکھ۔ یا عاشقان رسول، عارف والا الحرم رائس ملز میں آپ جمع ہیں، ضلع پاک پتن میں، اور ہم نے سنا سورہ قاریہ میں جنت اور جہنم کا بتایا گیا، قیامت کا بتایا گیا، قیامت کی ہولناکی کا بتایا گیا، اور ہم نے سنا۔ آئیے اب ہم عہد کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ یاد رکھیں، جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، رب کی رحمت بہت بڑی، بہت بڑی، بہت ہی بڑی ہے۔ اور یہاں تک روایت میں ارشاد ہوا کہ جس جگہ پر انسان نے گناہ کیا ہوتا ہے، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو بھی اس بندے کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمت کیجیے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے۔ جو نمازیں چھوڑی ہیں، چھوڑنے کی توبہ کرنی ہے، مگر نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ جب سے بالغ ہوئے، مرد کی بالغ ہونے کی عمر 12 سے 15 سال ہے اور عورت کی 9 سے 15 سال، تو 12 سال سے حساب لگائیں اب تک کتنی زندگی، کتنی نمازیں چھوڑی ہیں۔ جتنی نمازیں چھوڑی ہیں وہ سب ادا کرنی پڑیں گی، یعنی اس کی قضا ادا کرنی پڑے گی۔ اور قضا نمازوں کا طریقہ رسالہ امیر اہل سنت کے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ نہیں دی، اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ ساری دینی پڑے گی۔ وہ معاف، توبہ کرنے سے اس کو جو تاخیر کی وہ تاخیر کا گناہ معاف ہوگا، وہ زکوٰۃ معاف نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح رمضان کے روزے چھوڑے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی گناہوں سے، یا اللہ گناہ نہیں کروں گا، تو جو رمضان کے روزے وقت پر نہیں رکھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ معاف فرمائے گا، مگر روزے رکھنے پڑیں گے۔ زندگی میں جتنے بھی فرض روزے چھوڑے سب کی قضا کرنی پڑے گی۔ کسی کا مال کھایا، کسی کا مال دبایا، قرضہ لے کر واپس نہیں کیا، کسی کا پلاٹ دبا لیا، اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی، اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بندوں کے حقوق ہے۔ کسی پر ظلم کیا اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو سچی گناہوں کی توبہ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گی۔ اور پھر کیا کرے؟ پھر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اپنا لیں۔ انشاءاللہ نیکوں کے ساتھ ہم بھی نیک بن جائیں گے، اچھوں کے ساتھ ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، نمازیوں کے ساتھ ہم بھی نمازی بن جائیں گے، عاشقان رسول کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ہم بھی عاشق رسول بن جائیں گے، عاشقان صحابہ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ہم بھی عاشقان صحابہ بن جائیں گے، عاشقان غوث اعظم کے ساتھ رہیں گے، عاشقان اولیاء کے ساتھ رہیں گے، ہم بھی عاشقان غوث اعظم، عاشقان اولیاء بن جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل الحمدللہ ہمیں قرآن سنا رہا ہے، قرآن کی تفسیر، حدیث کی شرح، حرام حلال کے مسائل، نعتیں، دعائیں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی آگاہی، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ مدنی چینل دیکھیں، گناہ برے چینل چھوڑ دیں، ماں بہن کے ساتھ
بیٹھ کر کو چینل دیکھنے والا ہے ایک ہی، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ تو یہ عہد کریں کہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ ہم مدنی چینل دیکھا کریں۔ اس سے بھی اہم اور بہت اہم عمل کیا ہے؟ اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز۔ نماز جو ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ ایک نماز بھی چھوڑنے والا سخت گناہگار اور ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہو گیا۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو آئیے ہم یہ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ الکریم اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے، جہنم سے بچائے، جنت میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب۔